السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا ہے کہ خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے، آمین ثم آمین۔ تو آج سے ہم اپنا نیا سلسلہ شروع کریں گے قصص الانبیاء کا، جس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی میت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑے رہنے دیا۔ ابلیس آدم کے پاس چکر لگاتا رہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بنجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ رحمان۔ ابلیس ایک دفعہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کی لڑائی جھگڑے اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں نہیں علم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے بندوں کے اعمال لے کر آسمان پہ چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی کہ فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس پر ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، آدم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلوں سے، اور آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کی ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا وہ مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں سے جو بھی تیرا کہنا مانیں گے میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جب ابن آدم قرآن مجید میں سے سجدے والی آیات تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ فرمان الہی ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچی ہو۔ ان سب نے کہا، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے
جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتائیے۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دلجوئی کے لیے اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کریں۔ حدیث سے رسول کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم و حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا اور ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے، تب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چلاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اسے اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا تو حسد کی آنکھ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکالنے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ حضرت آدم و حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمانے الہی ہے، ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام، نہ بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ نکلتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے۔ جب حضرت آدم و حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے اس طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، تم سب اس حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو ثواب، ورنہ جہنم کی آگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت آدم کا اعتراف اور توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اتارنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چل کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیہ کلمات: اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں: اپنی غلطی کا اعتراف، دوسرا غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اگر آپ بھی ہر غلطی اور گناہ کے بعد توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا کہ اللہ ہی سب کا رب ہے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہم نے یہ عہد اس لیے لیا تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی۔ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا فدیہ کے طور پر سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تب اللہ فرمائے گا، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت پہ تھا، اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے۔ جب حضرت آدم کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری دفعہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے بابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے نکاح پر اصرار کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کرو۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں، ان کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے قابیل نے ڈالی۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پہ عمل کیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل بھی کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائے اور آپ کے لیے لحد بغلی قبر تیار کی۔ پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اختتام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کامنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔